اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی طول العمر للمؤمن کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 180 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی طول العمر للمؤمن، یہ باب مومن کے لیے عمر کے لمبا ہونے کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا زید بن حباب عن معاویة بن صالح عن عمرو بن قیس عن عبد الله بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی زید بن حباب سے، انہوں نے معاویہ ابن صالح سے، انہوں نے عمرو بن قیس سے، انہوں نے عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے. فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی لوگوں میں سب سے بہتر ہے؟ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ شخص جس کی عمر طویل ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. وفی الباب عن ابی ہریرہ وجابر رضی اللہ تعالی عنہما ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات مروی ہے. یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق کے اعتبار سے. وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه ان رجلا قال. ہمیں روایت کی ابو حفص عمرو بن علی نے، انہوں نے روایت کی خالد بن الحارث سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے علی ابن زید سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی بکرہ سے، اور یہ اپنے والد سے، عن ابی ہی یعنی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. قال فأی الناس شر، اس نے پھر پوچھا کہ کون سا آدمی سب سے برا ہے؟ قال من طال عمرہ وساء عملہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کا عمل برا ہو. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس باب میں دو روایتیں ذکر ہوئی. ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مومن کی طویل عمر وہ اس وقت باعث فضیلت و قابل فخر ہے کہ جب وہ اس عمر کے دوران اچھے کام، اچھے اعمال کرتا رہا ہو. خدا نخواستہ اگر عمر اس کی کافی طویل، کافی لمبی ہے، لیکن اس نے اس میں کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کیا، کوئی اچائی کا کام نہیں کیا، تو پھر یہ خیر الناس میں سے نہیں ہے. یعنی پھر نہ اس کے طویل عمر کی کوئی فضیلت ہے، نہ ہی یہ کوئی قابل فخر چیز ہے، بلکہ الٹا اس انسان کے اوپر وبال مزید وہ بڑھے گا. ظاہر سی بات ہے، جتنا عمر میں اضافہ ہوگا اتنا گناہوں میں بھی اضافہ ہوگا. جبکہ دوسری طرف اگر عمل اچھا ہو
نیک ہو، اعمال صالحہ والا ہو، آخرت کی تیاری والا ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، تو جتنا اس کا عمر لمبا ہوگا تو اتنا ہی اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، آخرت کی طرف اس کی توجہ اور رغبت زیادہ ہوگی، تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہوگی، اللہ سے ڈرنا زیادہ ہوگا۔ تو اسی حساب سے مومن کی طویل عمر، لمبی عمر کی فضیلت وہ ذکر ہوئی کہ یہ اس کے حسن عمل پر دار و مدار ہے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس انسان کو زندگی لمبی ملی تو مطلب یہ ہوا کہ اس کو ایک ایسا زبردست موقع ملا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر آخرت کے گھر کے لیے تیاری کرے۔ تو لہٰذا اگر اس میں بھی کوئی خاطر خواہ عبادت نہ کر سکا بلکہ الٹا اپنے اوپر گناہوں کے بار لاتا چلا گیا، تو لہٰذا پھر اس کے اوپر اس سے زیادہ کون سا بڑا وبال آئے گا اور کون سا اس کے لیے پھر اس کے بعد موقع میسر ہوگا کہ جس سے فائدہ اٹھا کر یہ انسان پھر آخرت کے لیے تیاری کرے گا۔ اور لمبی عمر اوقات سے تعبیر ہے۔ اوقات کا خاص طور پر خیال رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے، قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں اور کیسے صرف کیا، تو اس وجہ سے اس کا خیال رکھنا، اس کا لحاظ رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی اعمار هذه الامة ما بین 60 الی 70۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ اس امت کی عمر 60 سال سے لے کر 70 سال کے درمیان ہوگی۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن سعید الجوہری قال حدثنا محمد بن ربیعہ عن کامل ابی العلاء عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابراہیم ابن سعید جوہری نے، انہوں نے محمد ابن ربیعہ سے، انہوں نے کامل ابو العلا سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر امتی من 60 سنتا الی 70، میری امت کی عمر 60 سال سے لے کر 70 سال تک ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب من حدیث ابی صالح، یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے ابو صالح کی روایت سے، جو وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وقد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ، اور یہ اس کے علاوہ کئی دوسرے طریقوں سے بھی ذکر کیا گیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب سے اور حدیث الباب سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس امت کی بہترین عمر، جس کو معتدل کہا جائے، تو وہ عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی 60 سال سے لے کر 70 سال کے درمیان ہے۔ یعنی اسی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے جلیل القدر اولیاء انہوں نے انتقال فرمایا ہے۔ اب کچھ کی عمریں وہ زیادہ لمبی بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بعض حکماء کا قول نقل کیا ہے، انہوں نے عمر کے 4 درجات ذکر کیے ہیں: بچپن، جوانی کا زمانہ، کہولت۔ تو 30 سال سے لے کر 50 سال تک کی عمر یہ ہو گئی، اور شیخوخہ 50 سال کی عمر تیسرے نمبر پر یا اس سے زیادہ، اور آخری درجہ عموماً 60 سال سے لے کر 70 سال کے درمیان کا ہوتا ہے، جسے حرم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس حرم والی کیفیت کے اندر، اس عمر کے اندر طبیعت میں عموماً ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے، لہٰذا اس عمر میں پہنچ کر مسلمان کو آخرت کی طرف زیادہ راغب ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب اس کے بدن کے اندر وہ قوت اور طاقت رہی نہیں، اور نہ وہ واپس آ سکتی ہے جو اسے پہلے سے حاصل تھی۔ 60 سے 70 سال کی عمر اکثر کے اعتبار سے ہے، ورنہ اگر ہم دیکھ لیں
تو ہم کئی اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں، اپنے محلے میں دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، کئی وہ جو کابرین ہیں ان کی عمریں کتنے زیادہ اس سے ہوئی ہیں، لیکن اکثر افراد کی عمر وہ اتنی ہی ہوگی، 60 سے لے کر 70 سال، اس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بالکل وہ پکی والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی حدیث میں اس سے کم یا زیادہ کی عمر کی نفی کرنا یہ حدیث میں مقصود بالکل بھی نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف۔ باب ما جاء فی تقارب الزمان، یہ باب وقت کے قریب ہونے کے بیان میں ہے۔ بعض کتابوں میں یہ عنوان باب ما جاء فی تقارب الزمان و قصر العمل کے ساتھ بھی ہے، لیکن اکثر میں یہ علق ہے، جبکہ قصر العمل والا باب وہ آگے سے امام ترمذی رحمہ اللہ الگ ذکر کر رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوری قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعد بن سعید الانصاری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عباس بن محمد الدوری نے، انہوں نے خالد بن مخلد سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے سعد بن سعید الانصاری سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالزرمة بالنار۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے۔ تو اس کی کیفیت اور حالت پھر کیا ہوگی جب زمانہ قریب ہو جائے گا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، دن ایک ساعت یعنی ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ اتنا مختصر ہو جائے گا جیسے آگ کا شعلہ چمک کر بجھ جاتا ہے۔ جیسے ماچس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی تیلی جب ہم جلاتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے جل جاتی ہے، پھر اس کی چمک وہ بجھ جاتی ہے، تو اتنے دیر کا ایک گھنٹہ ہو جائے گا۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے اس طریق کے اعتبار سے۔ وسعد بن سعید ہوا اخو یحییٰ ابن سعید الانصاری، یہ یحییٰ ابن سعید الانصاری کے بھائی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، تقارب الزمان علامات قیامت میں سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض روایات میں ذکر ہو چکا ہے، مشکات شریف کی روایات میں بھی ہے۔ تقارب زمان کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں اللہ جل شانہ کی نافرمانی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ وقت سے برکت ہی اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور وقت نہایت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جائے گا، اور انسان کو اس کا فائدہ محسوس ہی نہیں ہوگا، نہ وہ اس کو محسوس کر پائے گا۔ تو تقارب الزمان کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب بعض دوسرے محدثین حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ قرب قیامت میں لوگ اپنے پریشانیوں میں اور فتنوں میں اس قدر مشغول ہوں گے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوگا، انہیں یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ یہ فلاں والا مہینہ کب شروع ہوا، یہ کب ختم ہوا، آج کون سا دن ہے، یہ دن کب چڑھا، کب غروب ہوا، اس باتوں کا انہیں بالکل بھی احساس ہی نہیں ہوگا۔ اور امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت کی یہ تیز رفتاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے زمانے میں ظاہر ہوگی۔ تحفۃ الاحوذی میں یہ بات انہوں نے ذکر کر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے زمانے میں وقت کی یہ تیز رفتاری پھر عام طور پر لوگوں کے مشاہدے میں آ جائے گی، اور لوگ اس کا مشاہدہ آسانی کے ساتھ کر پائیں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔